بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس جو نیکسٹ سبق ہے وہ ہے جی سورۃ العنکبوت۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت جو ہے وہ ایک مکی صورت ہے، اس میں 69 یعنی کہ 69 جو ہے وہ آیات ہیں۔ تو پہلا ہمارے پاس جو ہے وہ سوال اور ایم سی کیوز آ گئے جی سورۃ العنکبوت کون سی صورت ہے، اس میں کتنے آیات ہیں؟ تو سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے اور اس میں 69 جو ہیں وہ آیات ہیں۔ اب اس کا تعارف ہے، عنکبوت کے معنی مکڑی ہے۔ عنکبوت کے معنی کیا ہے؟ مکڑی۔ یہ بھی ہمارے پاس ایم سی کیوز آ گیا۔ اب اس کی آیات، اس کا نام جو ہے وہ العنکبوت جو ہے وہ کیوں رکھا ہوا ہے یا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب آ گیا جی ہمارے پاس، عنکبوت جو ہے اس کا معنی مکڑی ہے۔ اس صورت کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے کہ مشرکین جو ہے ان کی مثال قرآن نے ایسے بیان کی ہوئی ہے کہ جس طرح کوئی مکڑی کے جالے کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ رکھ لے، اس طرح جو ہے وہ مشرکین نے جو ہے وہ اس کے اوپر بھروسہ رکھا ہوا ہے۔ آگے سورۃ العنکبوت کا خلاصہ کیا ہے؟ تو سورۃ العنکبوت کا خلاصہ ہے کافروں کا ظلم سہنے والے مسلمانوں کو تسلی دینا، یعنی کہ جو ظالم کافر مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو اس پر تسلی دینا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس اس کے مضامین، تو سورۃ العنکبوت جو ہے اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شدید مخالفت کر رہے تھے کہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ و بلند کردار کی وجہ سے بہت نہایت مقبول تھے، لیکن جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ آپ کی قوم آپ کے مخالف کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے ان کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ باتیں سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج ہوتا، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ آپ خاتم النبیین کی قوم اس راہ حق میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے گی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے رویے کا دکھ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور آپ خاتم النبیین کو تسلی دی کہ اس کا پہلا مضمون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید جو تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امید تھی اپنی قوم سے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گی، تو انہوں نے نہ قبول کیا بلکہ آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا دکھ تھا، تو اللہ پاک نے اس کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ مشرکین مکہ نے نہ صرف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ان کی زیادتیوں سے محفوظ نہ تھے، اور ظلم اور تشدد کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت، ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی۔ سورۃ العنکبوت کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار کی طرف سے پریشانیوں کا سامنا ہے اس کے اوپر تسلی دیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کریں، جس میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس صورت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ حضرت نوح کی 950 سال ثابت قدمی، حضرت ابراہیم کی لازوال قربانیاں اور حضرت لوط کا قوم کی مخالفت پر صبر، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ کس طرح سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کے حوصلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے جو ہے وہ بلند کیے گئے، تو اس کی یہ جو ہے وہ ساری مثال دی گئی ہے۔ اگر جی مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اس کافروں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کو کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو یہ ہدایات دی گئی ہیں
सूरत के आखिर में मुसलमानों को हदायत की गई है कि लोग अल्लाह ताला की राह में जदोजहद करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सी राहें खोल देता है। तो इसके अंदर जो है वो हमारा ये तफसीली सवाल भी होगा, तो इसके अंदर आप देखेंगे हमें सबसे पहले इसका तारुफ लिखना है। तारुफ के बाद इसकी जो है वो मज़ामीन हम बयान करेंगे कि आप सल्लम को तसल्ली, सहाबा को तसल्ली। उसके बाद जो है वो मुसलमानों को जो है वो अंबिया की मिसाल दी गई, मुसलमानों को हदायत क्या की गई, और इसके आखिरी हिस्से में जो है वो जो है वो बहुत सी अल्लाह ताला ने जद्दोजहद के लिए मुसलमानों की राहें खोल दी। अब इसकी इल्मी पॉइंट आ गए, तो इसका पहला पॉइंट है, हमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ज़ुबानी ईमान का दावा करने पर हम छोड़ दिए जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला हमें आजमाएगा और सच्चे और झूठे लोगों को अलग अलग करके रहेगा। कि सिर्फ हमने अगर ये ज़ुबान से कह दिया कि हम ईमान ले आए तो बस ठीक है जी बख्शिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह हमें आजमाएगा, आजमाइशें आएंगी। वो तरह तरह की आजमाइशों के ज़रिए जांचेगा और देखेगा सच्चा कौन है अपनी बात में और झूठा कौन है। दूसरी चीज़, जो दीन के काम के लिए जदोजहद करता है तो अपने ही भले यानी अजर व सवाब के लिए करता है, अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई हाजत नहीं। यानी कि जो हम इबादत करते हैं इसकी अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी ज़रूरत हमें है। हम अपनी हाजात के लिए जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। शिरक करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी के जाले को अपना सहारा बनाया हुआ हो, कि जैसे किसी मकड़ी को जाले को अपना सहारा बना लेना जो है वो ऐसी मिसाल है जैसे शिरक है। अल्लाह ताला के दीन के लिए हिजरत करना एक बड़ी नेकी है। बड़ी नेकी क्या है? अल्लाह ताला के दीन के लिए हिजरत करना। अल्लाह ताला तमाम मखलूक का राज़िक है, चुनाचा हमें रिज़्क़ के हवाले से अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखनी चाहिए। उसके बाद जी हमें मुश्किल में अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए, मुश्किल से निकलने पर अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करना चाहिए, कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुसीबत में अल्लाह को ही पुकारना चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना चाहिए।